سینہ چاک کیے جانے کے واقعے اور یہودی عالم کی اس گفتگو سے جو ہم گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، حضرت حلیمہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی لیے آپ کو 4 سال کی عمر میں دوبارہ مکہ لے کر حاضر ہوئی اور گزشتہ تمام واقعات حضرت آمنہ کو بیان کر دیے۔ حضرت آمنہ ان واقعات کو سن کر بالکل پریشان نہیں ہوئی، بلکہ ان انوار و تجلیات اور خیر و برکات کا ذکر فرمایا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے، اور فرمایا میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے، اور جب عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے آپ کے ننیال یعنی مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا اور اپنے لخت جگر کو بھی ساتھ لے لیا۔ سیدہ آمنہ نے صرف 1 مہینہ مدینے میں قیام فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ لیکن اس یتیم بچے کی انوکھی بات یہ بھی تھی کہ قدرت نے بچپن کے زمانے سے ہی اس کو آزمانا شروع کر دیا تھا۔ سیدہ آمنہ نے قافلے کے ہمراہ جب مقام ابوا پہنچی تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ قافلے کے ساتھ مزید چلنے کی ہمت نہیں رہی اور مکے کے بجائے آپ کی والدہ آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی والدہ حضرت کے مقام پر ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ 6 سالہ معصوم اور غمزدہ بچہ مکہ معظمہ پہنچا تو دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ یہ معصوم بھی دادا سے اتنا گھل مل گیا کہ ان کے پاس جاتا تو بلا تکلف اس مسند پر بیٹھ جاتا کہ جس پر بیٹھنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کمال شفقت اور محبت سے فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، یہ بڑا ہو کر بہت عظیم انسان بنے گا اور اس کی خاص شان ہوگی۔ یہ خاص شان والا بچہ ابھی ماں کا غم بھول نہ پایا تھا کہ صرف 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ ایمن کہا کرتی تھیں کہ اس روز میں نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے جا رہے تھے۔ انتقال کے وقت عبد المطلب نے آپ کو ابو طالب کے سپرد کر دیا تھا۔ ابو طالب کو پہلے بھی اپنے اس بھتیجے سے محبت تھی، لیکن اب یہ محبت اور بڑھ گئی۔ ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جیسے ہی یہ معصوم بچہ ان کی زیر کفالت آیا تو برکتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے، رات کو اپنے ساتھ لٹاتے۔ جب دسترخوان بچھ جاتا اور سب بچے کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو ابو طالب اس وقت تک نوالا نہ توڑتے جب تک ان کے چہیتے بھتیجے محمد نہ آ جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو طالب کو یہ تجربہ ہوا تھا کہ جب محمد ساتھ کھاتے ہیں تو کھانے میں برکت ہوتی ہے، تھوڑے سے کھانے سے سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور اگر کبھی کسی وجہ سے آپ شریک نہ ہو سکے تو زیادہ کھا کر بھی پیٹ نہیں بھرتے۔ یہ برکتیں صرف خاندان ابو طالب کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان سے پورا شہر فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک بار مکے میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی کمر مبارک کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے گڑ گڑا کے دعا فرمائی اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، لیکن اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ آپ کے چچا ابو طالب یہ دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں تھے، ہر وقت صاف ستھرے رہتے تھے۔ صبح جب سو کر اٹھتے تو منہ صاف ستھرا ہوتا جیسے کسی نے ابھی دھویا ہو، دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے، آپ کا مبارک چہرہ روشن اور کھلا ہوتا، آنکھیں سرمگی اور صاف ہوتی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بچپن۔